بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ جنت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا بدلہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح آخرت دارالجزا ہے۔ اب دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سب مسلمانوں کی شدید ترین یہ خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت میں داخل فرما دے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں اور کوئی خوف نہ بھی ہو تو مرنے کا خوف تو سب کو ہی ہوتا ہے کہ سب نعمتیں موجود ہیں، مگر ان سب کو چھوڑ کر ایک دن مر جانا ہے۔ مگر آخرت میں ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنا ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں جنت مل جائے۔ خواتین کو اکثر اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایسے اعمال موجود نہیں ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، مثلاً باجماعت نماز کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ مرد ان اعمال پر عمل کر کے آرام سے جنت کو پا سکتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں رہ کر کیسے جنت حاصل کریں؟ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے خواتین جنت حاصل کر سکتی ہیں؟ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا آج یہ المیہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ دوڑ لگانے کے چکر میں اپنے رول ماڈل بدل لیے ہیں۔ ہماری رول ماڈل انڈین فلموں کی اداکار نہیں بلکہ ازواج مطہرات ہیں۔ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں تو یقیناً ہم انشاءاللہ جنت میں جا سکتی ہیں۔ اب ہر عورت اپنے کردار کو ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار پر پرکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ نماز کی پابندی ہر عورت کرے، کیونکہ عورت نے ہی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے گی تو پورا خاندان نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ دوسری چیز ہے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ بے شک سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ عورت کا جھوٹ بولنا صرف ایک عورت کا جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ماں کا جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے۔ جب ماں ہی جھوٹ بولے گی تو اولاد جس کی تربیت ماں نے کرنی ہے وہ بھی لازمی جھوٹ بولے گی۔ اس طرح پورا خاندان ہی بگڑ جائے گا۔ تیسری چیز ہے صبر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اگر عورت سیکھ لے تو سبھی سیکھ جائیں گے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ عورتیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کئی دن گھر میں فاقے ہوتے مگر کبھی بھی اپنے شوہر سے گلہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ وقت تو اسلام کا مشکل ترین وقت تھا، ان حالات میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کفار کے سامنے ڈٹی رہیں۔ اگر عورت صبر سیکھ جائے تو اس کی اولاد بھی صبر سیکھ جائے گی۔ چوتھی چیز ہے شوہر سے وفا۔ عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ زبان نہ چلائے، اس کی کمائی میں گزارا کرے، اس کا مال ناجائز ضائع نہ کرے، اس سے بات بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرتی ہو، تو ایسی عورت بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے نیک اور فرما بردار بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں چیز کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اسے اللہ کا نیک بندہ بنائے۔
اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والا بنائے، اس کو تعلیم اور ہنر سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد آوارہ پھر رہی ہو اور ماں اپنے فیشن میں لگی ہو۔ شوہر بیچارہ سارا دن کام کر کے تھکا آتا ہے اور یہ رات کو بھی گھر کا سکون برباد کر کے رکھتی ہے، کیونکہ گھر میں سکون قائم رکھنا عموماً عورتوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ مرد تو سارا دن گھر سے باہر کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور بعض مرد حضرات تو کئی دن گھر واپس ہی نہیں آتے کاموں کی وجہ سے۔ تو اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ماں اور باپ دونوں کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت ہی جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی والدین یاد رکھیں کہ اولاد کی خراب تربیت کرنے پر اگر اولاد زانی، شرابی یا چور بن جاتی ہے تو اس کا وبال بھی والدین پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر چاہتے تو اپنی اولاد کو اپنی تربیت سے نیک بنا سکتے تھے۔ آخری اور بہت اہم بات، اپنی زبان کی حفاظت، کیونکہ جب عورتیں اپنی زبان سے زہر اگلتی ہیں تو گھر کا گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اور اگر عورتیں ان تمام نیک اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے توبہ کرتی رہیں اور استغفار کا ورد کرتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے جو کچھ کمی رہ جائے گی معاف فرما دیں گے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔